ہمارا ایک ڈیجیٹل ڈیش بورڈ موجود ہے جی جس کے تحت ہم اس پورے پروجیکٹ کو جو ہمارا چلتا ہے اس کا ایکسیس چیف منسٹر صاحبہ کے پاس بھی ہے اور ان کی نگرانی میں یہ ساری چیزیں چلی. اس عید کے اندر ہم نے الحمدللہ 1,84,000 ہمارے ورکرز انہوں نے یہ آپریشن پرفارم کیا. چیف منسٹر پنجاب نے ان کے لیے 10,000 فی کس جو ہے نا انعام جو ہے نا وہ اناؤنس کیا ہے. ہم نے ایک ماڈل جو ہے نا بڑا اچھا بنا لیا. اس کے تحت جو بجٹ ریکوائرڈ ہے وہ لاسٹ ایئر بھی چیف منسٹر پنجاب نے وہ بجٹ ہمارے لیے اویلیبل کیا. چیف منسٹر پنجاب نے دیہاتوں اور شہروں کے لیے دونوں کے لیے سائملٹینیسلی پروگرام شروع کیے ہیں. تو ان سارے پروگرام کے تحت بنیادی طور پہ جو سینیٹیشن کے مسئلے ہیں وہ حل کیے جائیں گے. 25 سال کی آبادی کو سامنے رکھتے ہوئے فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ اس کی ڈیزائن کیے گئے ہیں. ای پروکیورمنٹ ہم نے تقریباً 80 بلین کے قریب سیونگ کی ہے. جو انوائرمنٹ کے حوالے سے چیف منسٹر پنجاب کے ملٹیپل انیشیٹیوز ہیں جس میں اسموک سے لے کے ایون یہ 17 پنجاب بھی الٹیمیٹلی انوائرمنٹ کا پروجیکٹ ہے. لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ عید کے دن میں بہت سارے لوگ بیمار ہو جاتے تھے کیونکہ وہ جو تعفن اٹھتا تھا, جو بیماریاں پھیلتی تھی, جو کوڑا کچرا پڑے ہونے کی وجہ سے اب وہ ختم نہیں ہوئی. پنجاب جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور ظاہر سی بات ہے پنجاب کا جو مقابلہ ہے وہ دیگر جو صوبے ہیں اور جو دارالخلافہ ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. لیکن پنجاب حکومت کا جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے وہ ستھرا پنجاب ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ جو پنجاب کابینہ کے ایک بہت ہی متحرک اور صوبائی جو وزیر بلدیات ہیں پنجاب ذیشان رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ ذیشان بھائی. یہ ستھرا پنجاب اس کو آپ ہی دیکھ رہے ہیں. ویسے تو مریم نواز صاحبہ نے عید کے دن بھی جب ان کا آپریٹ ہوا تو وہ اس کو دیکھ رہی تھیں, تو وہاں سے چلیں شروع کرتے ہیں. تو سی ایم صاحبہ تو آپریٹ ہوا تھا تو اس کے باوجود مطلب کس طرح لک آفٹر کر رہی تھیں, ذرا بتائیے گا. جی ہمارا ایک ڈیجیٹل ڈیش بورڈ موجود ہے جس کے تحت ہم اس پورے پروجیکٹ کو جو ہمارا چلتا ہے روٹین میں بھی چل رہا ہے اس کو ہم مانیٹر کرتے ہیں. اس کا ایکسیس چیف منسٹر صاحبہ کے پاس بھی ہے. اس کے ذریعے سے انہوں نے پوری اس ایکٹیویٹی کو جو مانیٹر کیا اور ان کی نگرانی میں یہ ساری چیزیں چلی. اس کے بعد وہ اپنے واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے سے, فون کالز کے ذریعے سے ان کی جو ڈائریکشن تھی وہ ہمیں بھی ملتی رہیں اور پوری انہوں نے نگرانی اس پروجیکٹ کی اس حوالے سے. اور یہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے اس کا یہ جو ڈیش بورڈ ہے یہ الحمدللہ بڑا ایک اسٹرانگ ڈیش بورڈ ہے ہمارا. ہمارے اس پورے جو آپریشن ہوتا ہے اس پروجیکٹ کے تحت اس کی ایک ایک ایکٹیویٹی اس ڈیش بورڈ کے ساتھ لنکڈ ہے. ہمارے جو ورکرز ہیں ان کی حاضریوں سے لے کے کوڑا اٹھانے کے حوالے سے جو مشینری کا یوٹیلائزیشن ہے اس کی تھرو ٹریکنگ سسٹم جو ہے نا اس کی ساری انفارمیشن ہمارے سسٹم میں موجود ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں اس عید کے اندر ہم نے الحمدللہ 1,84,000 ہمارے ورکرز انہوں نے یہ آپریشن پرفارم کیا پنجاب کے ہر خطے کے اندر. 25,000 دیہاتوں کے 25,000 سے زائد دیہات ہیں وہاں پہ, تقریباً 200 سے زائد شہر ہیں, 4,015 یونین کونسلز ہیں, 41 ڈسٹرکس ہیں, 156 تحصیلیں ہیں. ان تمام ایریاز کے اندر یہ جو آپریشن یہ پرفارم کیا گیا اور اس کی ایک ایک جو انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے. ان جو عید کے 3 دن ہیں اس میں جو ہماری وہیکلز ہیں انہوں نے تقریباً 60 لاکھ کلومیٹر سے زائد ڈسٹنس طے کیا اس کوڑے کو اٹھانے کے حوالے سے. کتنی کوئی مقدار تھی, کتنا کوئی ٹن؟ تقریباً 3,76,000 ٹن جو ہے اس سے زائد کوڑا ہم نے ان 3 دنوں میں اٹھایا, کیونکہ ایک ریکارڈ ہے کہ اتنا زیادہ کوڑا ہم نے, اتنا زیادہ جو ویسٹ تھی علائشیں تھی وہ ہم نے اٹھائیں اور اس کو سیف مقامات پر لے کے گئے. 7,000 کے قریب ہماری جو کلیکشن پوائنٹس تھے یا ہم نے کچھ ٹرینچز وغیرہ کھودی تھی یونین کونسلز کی سطح کے اوپر, وہاں پہ ان کو ڈمپ کیا گیا. جو ہمارے ڈمپ سائٹس ہیں وہاں پہ اس کو لے کے گئے ہم لوگ. تو یہ پورا نیٹ ورک تھا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ صرف عید آپریشن ہم نے یہ ڈیورنگ عید نہیں کیا. ہم نے عید سے 10 دن پہلے پورے پنجاب کے اندر ہم نے اس کے سرویز کیے. لوگوں سے ہم نے پوچھا, لوگوں نے ہمیں ان ایڈوانس یہ بتایا کہ وہ ارادہ رکھتے ہیں قربانی کا یا نہیں رکھتے, اور کون سے جانور کرنے کا وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. وہ سارا ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا اور پھر ہم نے 1,20,00,000 بایو ڈیگریڈیبل بیگس جو ہیں ہمارے وہ لوگوں میں تقسیم کیے, جس میں علائشوں کو وہ محفوظ کر کے انہوں نے ہمارے عملے کے حوالے کیے اور ہمارے عملے نے وہاں سے پک کر کے تو یہ ڈمپ سائٹ تک پہنچایا. تو یہ پورا ایک نیٹ ورک تھا, پورا سسٹم تھا
جس میں ہم نے ایک ایک چیز جو ہے نا وہ اس آپریشن میں اس کو رکھا. تو یہ جو آپ کے ورکرز تھے ان کو کوئی آپ نے کوئی عید جی بالکل چیف منسٹر پنجاب نے ان کے لیے 10,000 فی کس جو ہے نا انعام جو ہے نا وہ اناؤنس کیا ہے 1,84,000 ورکرز کے لیے. تو یہ سی ایم صاحبہ کی طرف سے ان کے لیے انعام تھا. باقی جو انہوں نے ورک کام کیا اس کی تو ان کو تنخواہ اور باقی چیزیں تو ان کو مل ہی رہی ہیں, لیکن اس کو اوور اینڈ ابو چیف منسٹر صاحبہ نے ان کے لیے یہ چیز کی. اور اس سسٹم کی جو سب سے خوبصورتی یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ہم نے عید کا جب یہ پلان کیا تو یہ صرف نہیں کہ ہم نے سرویز کیے, جو چیز ریکوائرڈ تھی اس پورے آپریشن میں وہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے پوری کی. جیسے تعفن اٹھتا ہے اکثر اوقات آپ کو معلوم ہے, اگر ان ٹائم اگر آپ اٹھا بھی لیتے ہیں علائشیں پھر بھی وہاں پہ تعفن اٹھتا ہے, بدبو آتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے روز واٹر کا استعمال کیا. 40,000 لیٹر روز واٹر عرق گلاب ہم نے جو ہے نا پنجاب کے طولورس کے اوپر اس کا استعمال کیا گیا. 1.5 لاکھ لیٹر فینائل کا ہم نے استعمال کیا. 21 لاکھ کلو گرام جو ہمارے یہاں پہ جو لائم پاؤڈر ہے اس کا استعمال کیا گیا. اور پھر عید سے پہلے دیکھیں عید سے ریلیٹڈ جو چیزیں تھیں اس میں مساجد کی صفائی بڑی اہم ہے. 65,000 سے زائد ہمارے پنجاب کے اندر جو مساجد ہیں ان کی ڈیپ کلیننگ کی گئی عرق گلاب کے ساتھ عید سے پہلے. 10,500 سے زائد ہماری گریو یارڈز ہیں, ان گریو یارڈز کو صاف کیا گیا عید سے پہلے. اور پھر چاند رات بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, ہیوی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے بازاروں کے اندر. اس رات جب بازار رات کو 12, 1, 2 بجے بند ہوئے, اس کے بعد ہماری ٹیموں نے اکراس دا پنجاب ایک میگا کلیننگ آپریشن شروع کیا. صبح 5 بجے سے پہلے پورے پنجاب کو صاف کیا گیا. جب لوگ صبح اٹھے عید کی نمازوں کے لیے لوگ نکلے باہر تو ہر طرف صاف ستھرا ماحول ملا. پھر ہمارے جو لوگ تھے وہ بیٹ وائز ڈپلائڈ تھے اور ہر بیٹ جو تھی وہ قریب تھی. ہمیں لوگوں نے جب رابطہ کیا, ہماری 1139 جو ہیلپ لائن ہے اس کے ذریعے بھی لوگوں نے ہمیں رابطہ کیا. لوگوں نے ہمیں بتایا کہ جی ہمارے ہاں قربانی ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے تو اس ٹائم تک مکمل ہو جائے گی. اس ٹائم کے مطابق ہمارے ورکرز وہاں پہنچتے تھے, ان کے گھروں سے ہم نے علائشوں کو اٹھا کے اس کو ٹرانسپورٹ کیا گیا اور اس کو سیف مقام تک لے کے جایا. اچھا, میں ساتھ ساتھ پوچھتا جا رہا ہوں آپ سے کہ اب چونکہ آگے بجٹ آ رہا ہے, صوبائی پنجاب کا بھی بجٹ ہوگا, تو ستھرا پنجاب کے حوالے سے کیا کچھ اچھی خبر ہے جو یہاں کے ملازمین ہیں کہ پروجیکٹ میں اس میں زیادہ کوئی جو ہے فنڈز ڈال رہے ہیں؟ آگے کیا آپ لوگوں کے دیکھیں ہمارا الحمدللہ یہ پروجیکٹ جو ہے نا وہ اس کو پچھلے 1.5 سالوں کے اندر ہم نے جو بھی کوئی لوپ ہولس ہیں ان کو ساتھ ساتھ بہتر کیا, امپروو کیا. آج الحمدللہ ہمارا جو نیٹ ورک ہے وہ مکمل ہے. ہمارے پاس انف ورکرز موجود ہیں جو صفائی کا جو معیار ہے جو ہمیں شیڈول بناتے ہیں, شیڈول کے مطابق بالکل صفائی وہ ہو سکتی ہے اور اچھی صفائی ہو رہی ہے پورے پنجاب کے اندر. تو وہ ہم نے ایک ماڈل جو ہے نا بڑا اچھا بنا لیا. اس کے تحت جو بجٹ ریکوائرڈ ہے وہ لاسٹ ایئر بھی چیف منسٹر پنجاب نے وہ بجٹ ہمارے لیے اویلیبل کیا اور انشاءاللہ اگلے سال بھی جو ہمارا بجٹ ہوگا وہ اویلیبل کریں گے. اور بالکل یہ وہ پروجیکٹ ہے جو سی ایم پنجاب کے دل کے بڑے قریب بھی ہے اور لوگ اس کو بڑا سراہتے ہیں. تو بالکل اس میں بجٹ کے حوالے سے سی ایم کی طرف سے بڑی کلیئر ڈائریکشن. اور یہ جو آپ کی جو ورکرز جو 1,84,000 سے زیادہ ہزار سے بتا رہے ہیں, تو یہ پرماننٹ ہیں یا یہ ایڈ ہاک؟ یہ ہم نے آؤٹ سورس کیا ہے تحصیل وائز یہ پورا پروجیکٹ. صحیح. اور یہ اوبویسلی یہ جو کمپنیز جن کو آؤٹ سورس کیا گیا ہے جو کنٹریکٹرز ہیں وہ یہ لوگ ہائر کرتے ہیں. تو پرماننٹ امپلائیز نہیں ہیں یہ, لیکن اوبویسلی جاب سیکورٹی ان کو ہے. جو کام لوگ کرتے ہیں بالکل ان کی جاب سیکورٹی ہے. ان کو آپ سی ایم پنجاب نے ان ورکرز کو راشن کارڈ بھی دیا ہے. تو راشن کارڈ بھی کافی لوگوں کو مل چکا ہے, مل رہا ہے, تاکہ ان کے پاس راشن کارڈ بھی ہو. ان کی ای بی آئی بھی جو ہے نا وہ بھی ہم اس کی وہ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ پورا ایک سسٹم ہے کہ جس میں ان کو جاب سیکورٹی بھی ہے اور ان کے آگے اگر ان کے ریٹائرمنٹ پلان کے حوالے سے بھی چیزیں اس میں موجود ہیں. اور یہ بتائیں کہ اب چونکہ کوڑا تو اٹھایا جا رہا ہے اور اب پنجاب جو ہے پورے ملک کے لیے جو ہے وہ ایک مثال بن چکا ہے دوسری جو حکومتیں ہیں, تو یہ ڈمپنگ کے حوالے سے کیا کوئی انیشیٹیوز ہیں آپ کے پاس جو کوڑے کو ٹھکانہ لگانا, اور ظاہر سی بات ہے جو ریسائیکل اور اس سے اگر کچھ کریٹیوٹی اگر ہو سکے تو اس حوالے سے کوئی چیز ہے؟ جی بالکل جی, یہ اس کا جو فیز 2 ہے اس کے اوپر کام ہم نے شروع کر دیا اور کچھ پائلٹ پروجیکٹس ہم نے کیے تھے جس میں کوڑے سے بایو گیس بنانے کے حوالے سے ہمارا پائلٹ پروجیکٹ ہم نے کیے جو کہ کامیاب ہوئے.
ویسٹ ٹو ویلیو کے حوالے سے پورا ایک سبجیکٹ ہے جس کے اوپر بڑا تیزی سے کام جاری ہے، اور ان شاء اللہ اسی سال ہم اس کے اوپر آن گراؤنڈ کچھ پروجیکٹس لے کے آئیں گے۔ اب کیونکہ یہ کوڑا 50,000 ٹن روٹین میں ڈیلی کا کوڑا اٹھاتے ہیں، جو کہ ہماری 150 تقریباً لینڈ فل سائٹس ہیں، ڈمپ سائٹس ہیں، جہاں پہ ہم اس کو جا کے ٹرانسپورٹ کر کے وہاں پہ ڈمپ کرتے ہیں۔ اب وہاں پہ ظاہر کوڑا اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، تو اس کو فردر اس کو ریسائیکل کرنے کے حوالے سے اس کو سم سارٹ آف انرجی جو ہے نا اس کو کنورٹ کرنے کے حوالے سے پروجیکٹس جو ہے نا ہمارے لائن اپ ہوئے ہیں۔ کچھ فیزیبلٹی اسٹڈیز ہم کروا رہے ہیں، جس کی رپورٹس ان شاء اللہ اس مہینے اگلے مہینے کچھ آنی شروع ہو جائے گی، تو اس کے بیس کے اوپر ان شاء اللہ اس کو ہم اس کے اوپر پروجیکٹس کا آغاز کریں گے، کیونکہ اس کو سیلف سسٹینیبل بنانے کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کو اس طریقے سے سیلف سسٹینیبل بھی بنایا جائے۔ ویسٹ جو ہے یہ ویلیو رکھتا ہے، تو اس کی جو ریکوائرڈ ویلیو اس کے مطابق اس سے انکم بھی آنی چاہیے، جو کہ چیف منسٹر پنجاب کا ویژن ہے، جس سے اس پروجیکٹ کی سسٹینیبلٹی جو ہے نا وہ بھی انشور کی جائے گی۔ دیہات کے حوالے سے کیا کوئی مثالی جو گاؤں کی جو باتیں ہم سن رہے ہیں اس حوالے سے ذرا ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ اس میں آپ کیا کچھ چیز جو ہے وہ لانے جا رہے ہیں اور کتنا ایک ٹائم لگے گا اس میں؟ دیکھیں جی، ڈیولپمنٹ سائڈ کے اوپر چیف منسٹر پنجاب نے دیہاتوں اور شہروں کے لیے دونوں کے لیے سائملٹینیسلی پروگرام شروع کیے ہیں، جس میں پنجاب جیسے سونا پنجاب کے تحت یہ جو پروگرام چل رہے ہیں، جس میں سٹیز کے حوالے سے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام چل رہا ہے، اس میں لاہور کے حوالے سے لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، اور دیہاتوں کے حوالے سے ہمارا مثالی گاؤں پروگرام ہے۔ تو ان سارے پروگرام کے تحت بنیادی طور پہ جو سینیٹیشن کے مسئلے ہیں وہ حل کیے جائیں گے، سیویج کے مسئلے حل کیے جائیں گے، دیہاتوں کے اندر جوہڑوں کی چھپڑوں کی جو صفائی کی جائے گی، اس کو پرماننٹ بیسس کے اوپر اس کا ایسا نظام بنایا جائے گا کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ پانی کا پرماننٹ ڈسپوزل جو اس گاؤں کا جو ہے نا اس گاؤں کے اندر کیا جا سکے، اور ان شاء اللہ اسی طریقے سے شہروں کے اندر جو کیا جا رہا ہے اس کو 25 سال کی آبادی کو سامنے رکھتے ہوئے فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ اس کی ڈیزائن کیے گئے ہیں، اور یہ پنجاب کے اندر الحمدللہ یہ اس وقت جاری ساری ہے۔ اور ایک جو بات ہم سن رہے تھے کہ وہاں پر جو گیدرنگ کی جو جگہ ہوتی ہے گاؤں میں اس کو اپنی جی تو اس کا ذرا بتائیے گا کہ کیا اس کو بھی بیسیکلی جو جوہڑ ہیں چھپڑ ہیں جسے کہتے ہیں ہمارے پنجاب کے دیہاتوں کے اندر، وہ نیچرل فلو بنا ہوتا ہے سیویج واٹر کا گاؤں کا، تو اس کا ماڈل چیف منسٹر پنجاب نے جو اپروو کیا وہ یہ ہے کہ اس کے لیے ہم اس پورے گاؤں کے جو سیویج واٹرز کو تھرو ڈرینز چھپڑ تک لایا جائے گا، اس کی صفائی کی جائے گی سب سے پہلے، اس کے ساتھ پہلے ہم ایک منی ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا جائے گا، جسے جیسے سیپٹک ٹینک ہوتا ہے، تاکہ جو سلٹ ہے وہ علیحدہ کر لی جائے، اور سلٹ کے بعد وہ پانی جو صاف ہو کے ٹریٹ ہو کے چھپڑ میں جائے، اور پھر چھپڑ کے پانی کو ہم قریب ترین کھالوں کے ذریعے سے اسی گاؤں کے اندر فصلوں میں بھی لگایا جا سکے گا۔ تو یہ ایک پرماننٹ سولوشن ہے، ایک پورے سائنٹیفک طریقے سے جو اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، اور اس سال ہمارا جو پلان ہے انشاءاللہ بجٹ میں آئے گا۔ چیف منسٹر پنجاب چاہتی ہیں کہ 7,500 گاؤں ان میں اس پروجیکٹ کو آغاز کیا جائے، جو کہ ہم اگلے آنے والے اس ہمارے ٹینور میں اس کو مکمل کریں، تاکہ پنجاب بالکل بہت بڑا ہے، 25,000 گاؤں ہے، لیکن ہم نے اس کو جتنے بھی گاؤں سے شروع کیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے ایک ماڈل بھی بنایا جا سکے، اور یہ وہ چیزیں جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں کی گئیں، کبھی نہیں ہوئی، پہلی دفعہ چیف منسٹر پنجاب یہ کر رہی ہیں۔ اور سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں چیف منسٹر پنجاب کا فوکس جو ہے، اگر آپ ان کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس دیکھ رہے ہیں یا جو باقی پروجیکٹس دیکھ رہے ہیں، تو وہ میونسپل سروسز کے حوالے سے جی کہ میونسپل سروسز وہ ہیں جو بنیادی سہولتیں جو ہر شخص کا حق ہے کہ اس کو ملنی چاہیے، اور سی ایم پنجاب نے الحمدللہ پنجاب کے لوگوں کو مثالی میونسپل سروسز جو ہیں وہ ڈلیور کر کے دکھائی ہیں، جو اس سے پہلے لوگوں کو کبھی بھی چیز نظر نہیں آئی۔ صفائی کا نظام اس سے پہلے کبھی بھی لوگوں کو اس طرح نظر نہیں آیا۔ آج پنجاب کے تولورس پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو کہیں پہ ہیپ سب پہ نظر نہیں آتی، سڑکیں صاف نظر آتی ہیں، محلے صاف نظر آتے ہیں، میدان صاف نظر آتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جو ہمارا 17 پنجاب کا جو سروس ایریا ہے اس کا، اور جو ہمارا سروس ایریا نہیں ہے اس کا ایک واضح فرق بھی نظر آتا ہے۔ اور یہ بتائیں کہ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے کوئی جو ریفارمز ہیں اس حوالے سے کوئی چیز شیئر جی بالکل جی، لوکل گورنمنٹ جو ہمارا ایکٹ تھا وہ ہم نے پاس کر لیا، اس کا ایک بڑا اچھا نظام ہم نے بنایا جس پہ نچلی سطح کے اوپر لوگوں کو اختیارات دیے جائیں گے، تاکہ ایک سسٹینیبل لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے نا وہ جو لوگوں کو بہتر سے بہتر سروس ڈیلیور کر سکے۔
اور اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے جو ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس ہے وہ اس وقت جاری ہے، وہ انشاءاللہ مکمل ہوگا. اس کے بعد قریب کوئی آپ کو لوکل گورنمنٹ کوئی الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ بالکل جی، میرا حال اب تو پروسیس چل پڑا ہوا ہے، تو یہ ڈیلیمیٹیشن مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم الیکشن. اور یہ جو آپ کی چونکہ ظاہر سی بات ہے تمام جو کام ہیں ترقیاتی کام وہ آپ لوگ ہی آپ کا ڈپارٹمنٹ کرتا ہے، تو جو یہ ٹینڈرنگ اور یہ تمام تر معاملات اس میں بھی کچھ چیزیں آپ نے ریفارمز لائی ہیں؟ جی بالکل جی، ہم نے الحمدللہ تقریباً پنجاب کے اندر ایڈ پروکیورمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے ہر طرف. میں صرف اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات کروں تو تھرو ای پروکیورمنٹ ہم نے تقریباً 80 بلین کے قریب سیونگ کی ہے، 80 ارب روپے کی سیونگ کی ہے، جو ٹینڈر اماؤنٹ سے بلو ٹینڈر آنے کی وجہ سے، اور وہ جو پیسے بچے ہیں اور پھر اوبیسلی وہ پیسے دوبارہ لوگوں کو اوپر ایک نئے پروجیکٹ کے سلسلے میں لگ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ٹرانسپیرنسی بھی اس سے انشور ہوئی ہے. اور الحمدللہ ہم نے لوکل گورنمنٹ کے اندر جو ٹینڈرنگ پروسیس کرایا ہے یہ پی ڈی پی کے اندر ہم نے کیا ہے، تو وہ ہم نے باقاعدہ میڈیا کو بلا کے ان کے سامنے جو ہے نا وہ اوپن ہاؤس میں اوپن کیمپس لگا کے، ایل ڈی پی میں بھی ہم نے اس طرح کیا اور پی ڈی پی میں بھی اس طرح کیا، اور لوگوں نے خود دیکھا کہ بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ ٹینڈرنگ پروسیس کیا گیا. کہ کہیں پہ کوئی کمپلینٹ آئی تو ہم نے فوری طور پر اس کو کینسل کیا اور ری ٹینڈرنگ کی طرف چلے گئے. صرف آخری میرا سوال ہے آپ سے کہ وہ پہلے جو اسموک ہوتا تھا اور یہ جو معاملات ہوتے تھے آلودگی میں، کتنی یہ کوئی کمی جو ہے وہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسموک کے حوالے سے حکومت پنجاب نے، چیف منسٹر پنجاب نے بہت کام کیا. اس میں خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ سینئر منسٹر جو ہماری پنجاب ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے بڑی ایک ناممکن چیز تھی جس کو ممکن کر کے بنایا. اور اس میں جو کمی آئی ہے اس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ جو پچھلی سردیاں گزری تھی اس میں پنجاب میں، لاہور میں آپ کو اسموک کے دوران یا اس سیزن کے دوران نہ کوئی اسکول بند ہوتے نظر آئے، نہ کوئی لاک ڈاؤن نظر آیا، نہ کوئی دفاتر بند ہوتے نظر آئے، اور نہ آپ کو دکھنے میں کہیں اسموک نظر آئی. تو یہ بہت سارے ملٹیپل سٹیپس اس سلسلے میں لیے گئے. بہت سارے ڈپارٹمنٹس سے اس سے بہت اہم کردار ادا کیا. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے بہت جو ہے نا اس میں ٹرانسفارمیشن کی، بہت اہم کردار ادا کیا. ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا بڑا اہم کردار تھا، انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا. CNW، لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، اس طرح باقی جو انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ اوبیسلی وہ تو اس چیز کو دیکھ ہی رہا تھا، سارا کچھ وہ اس کی بیس انہوں نے پرووائڈ کی ساری چیزوں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انوائرمنٹ کے حوالے سے چیف منسٹر پنجاب کے ملٹیپل انیشیٹیوز ہیں، جس میں اسموک سے لے کے ایون یہ 17 پنجاب بھی الٹیمیٹلی انوائرمنٹ کا پروجیکٹ ہے. لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ عید کے دن میں بہت سارے لوگ بیمار ہو جاتے تھے کیونکہ وہ جو تعفن اٹھتا تھا، جو بیماریاں پھیلتی تھی، جو کوڑا کچرا پڑے ہونے کی وجہ سے، اب وہ ختم نہیں ہوئی. ہاسپٹلس پہ وہ بوجھ نہیں پڑا. تو اس کا بہت اسٹرانگ امپیکٹ ہے صاف انوائرمنٹ ہونے کا. اسی طرح سے اسموک کی وجہ سے ہر سال جو ہے نا وہ ہاسپٹلس پہ بڑا بوجھ ہوتا تھا، لوگ بیمار ہوتے تھے. اس دفعہ وہ چیزیں آپ کو نظر اس طریقے سے نہیں آئیں. تو جو آپ کو اوور آل ایک امپیکٹ آیا ہے اس پورے چیز کا، ہیلتھ کے اوپر، انوائرمنٹ کے اوپر، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی ایون اکانومی کے اوپر بھی اس کا بڑا امپیکٹ آیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں ہے. اور CM پنجاب کی جتنے انیشیٹیوز ہیں اس میں دیکھیں جاب کریشن بھی ہوئی اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چیزیں جو ہے نا وہ جاب کریشن ساری چیزیں ہوئیں. اور اس میں بڑا اچھا ہوا کہ تھرو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے نا یہ چیزیں چلی ہیں تاکہ اکانومی کا سائیکل جو ہے نا وہ صوبے کا، ملک کا وہ چلے، اور جو ان امپلائمنٹ ہے اس میں میکسیمم جو ہے نا وہ کمی بھی کی جا سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں جو ہے نا. تو یہ آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ ان چیزوں پہ کیا آپ تک رائے پہنچاتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ سیاسی مخالفین کو جب کوئی بات نہیں نظر آتی تو وہ کہتے ہیں جی اچھا کام ہے، 17 پہ آپ نے صفائی کی ہے. کبھی کہتے ہیں اس پہ خرچہ کتنا آیا، کبھی کہتے ہیں کتنا آیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنا خرچہ آپ لوگ پہلے بغیر کام کیے کرتے تھے اس سے کم خرچے ہم نے یہ کام کر کے دکھائے ہیں. تو جی یہ تمام تر صورتحال ہے. اور جس طرح کہ صوبائی وزیر نے بڑی تفصیلی طور پر چیزوں پہ روشنی ڈالی، تو یقینی طور پر جو ستھرا پنجاب کی طرح ہماری دعا ہے کہ جتنے بھی جو ہمارے صوبے ہیں وہاں پر بھی اس طرح کے جو ہے پروجیکٹس ہونے چاہیے تاکہ پاکستان میں آلودگی میں کمی ہو سکے اور عوام کو جو ہے ان کے بنیادی حق جو ہیں، حقوق وہ مل سکیں.